عام لوگ زندگی میں زیادہ سے زیادہ کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ کبھی آپ نیلسن منڈیلا، باکسر محمد علی اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسے ہیروز کی زندگی کے آخری ماہ و سال دیکھیے۔ کروڑوں دلوں پہ راج کرنے والے غیر معمولی لوگ بھی اپنے آخری برسوں میں موت ہی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم دوست و احباب، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی شاندار اور بہت ہی دلکش اور بہت ہی ہماری زندگی سے ریلیٹ کرتا ہوا ہے، جسے سننے کے بعد آپ اپنے اندر، اپنے اعمال میں اور ہر چیز پر غور و فکر کرنے میں لگ جائیں گے۔ دوستو و احباب، امید کرتا ہوں میرا ٹاپک آپ کو پسند آئے گا۔ آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے، سننے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچ سکے۔ معزز سامعین، آپ نے یہ سنا تو ہوگا کہ دنیا ایک دھوکہ ہے، اور کبھی کبھار بہت سی چیزیں جو آپ کی زندگی میں رونما ہوتی ہیں، آپ کے اعمال، آپ کے ہر چیز آپ جب دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دنیا واقعی میں ہی ایک دھوکہ ہے۔ لیکن آج میں آپ کو بہت تفصیل سے بتانے والا ہوں کہ دنیا دھوکہ کیسے ہے۔ کبھی آپ نیلسن منڈیلا، باکسر محمد علی اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسے ہیروز کی زندگی کے آخری ماہ و سال دیکھیے۔ کروڑوں دلوں پہ راج کرنے والے غیر معمولی لوگ بھی اپنے آخری برسوں میں موت ہی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ان لوگوں کا حال یہ ہے تو عام لوگ زندگی میں زیادہ سے زیادہ کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ اس پس منظر میں کبھی بھی انسان سوچنے لگتا ہے کہ اسے پیدا ہی کیوں کیا گیا ہے؟ ایک ایسی زمین پر جہاں ایک پتا بھی خالق کی اجازت کے بغیر نہیں ہلتا۔ یہاں اس زمین پر ہر چیز تو پہلے سے ہی طے شدہ ہے۔ ماں باپ، زمین پر قیام کی جگہ، رزق یعنی ہر وہ چیز جسے انسان نے پہننا، اوڑھنا یا استعمال کرنا ہوتا ہے، حتیٰ کہ ذہنی صلاحیت اور رجحان بھی۔ اگر آپ ایک روز اچانک دفتر سے واپسی پر راستہ بدلتے ہیں اور اچانک وہاں آپ کسی ریڑھی سے کچھ کھا لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جگہ سے آپ کا گزر بھی لکھا ہوا تھا۔ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، زمین میں چلنے پھرنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو، اور وہ جانتا ہے کہ وہ جاندار کہاں ٹھہرے گا اور کہاں سپرد کیا جائے گا۔ سورہ ہود۔ کون سی ماں کے رحم میں کس بچے نے جنم لینا ہے اور موت کے بعد اسے کس جگہ دفن کیا جانا ہے، یہ سب طے ہے۔ دنیا کا نظام چلانے کے لیے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ڈالی گئی۔ ماں باپ اگر اولاد سے اپنی ذات سے زیادہ محبت نہ کرتے تو کبھی آپ نے غور کیا؟ اسے پال بھی نہ سکتے تھے۔ پہلے دن سے وہ ان کے لیے زحمت کا باعث ہوتا ہے۔ بار بار وہ روتا ہے اور انہیں متوجہ کرتا ہے۔ چیزیں اس حد تک طے شدہ ہیں کہ خوراک کا ہر وہ ذرہ جسے ہم کھاتے ہیں، کپاس کا ہر وہ ٹکڑا جس سے میرا لباس بنے گا، لوہے کا وہ ٹکڑا جس سے میری گاڑی بنے گی، تیل کا وہ قطرہ جو میری گاڑی میں استعمال ہوگا، مقرر ہے۔ کوئی اور اسے استعمال نہیں کر سکتا۔ کس پودے کے کس پتے سے پیدا ہونے والا آکسیجن کا کون سا ایٹم میرے جسم میں استعمال ہوگا، یہ طے شدہ ہے۔ جیسے آپ نے اپنا رزق کھا لیا، جسے پیدا تو آپ کے جسم سے باہر ہی کیا گیا تھا، لیکن تھا وہ آپ کے جسم کا ہی حصہ، تو فوراً آپ مر جائیں گے۔ ایک انسان اس دنیا میں کیا کارنامے سر انجام دے سکتا ہے؟ بڑے سے بڑے فاتح کی زندگی دیکھ لیجئے، جہاں آپ کو وہ ملک فتح کرتا نظر آئے گا، وہیں بیماری کے سامنے آپ اسے سر جھکا ہوا بھی دیکھیں گے۔ ظہیر الدین بابر اور سکندر اعظم ہی کو دیکھ لیں۔ بڑے بڑے فاتحین کو آپ بے بسی کے ساتھ بستر پر مرتا دیکھیں گے۔ انسان آج ترقی کے جس درجے تک بھی جا پہنچا ہے، وہ زمین میں سے اگنے والے دانہ گندم کا محتاج ہے، وہ سبز پتے سے پیدا ہونے والے آکسیجن کا محتاج ہے۔ زمین معدنیات اگلنا، غلہ اگانا چھوڑ دے اور آسمان بارش نہ برسائے تو کہاں سے ہم اپنی ضروریات پوری کر سکیں گے؟ کبھی بھی نہیں سوچا۔ یہ بات درست ہے کہ انسان دوسرے سیاروں پر اترنے کی تیاری کر رہا ہے،
لیکن کوئی سیارہ ایسا نہیں ہے جہاں مستقل جائے پناہ مہیا ہو سکتی ہے۔ آکسیجن، پانی، بارش، پودوں، اوزون، مقناطیسی میدان، بھاری آب و ہوا اور مناسب درجہ حرارت سے محروم وہ تو ایسے جہنم زار ہیں جہاں کی زندگی موت سے بدتر ہے۔ یہیں ایک دن نسل انسان کو مکمل طور پر ختم ہو جانا ہے۔ آدمی ہمیشہ کی زندگی حاصل نہیں کر سکتا، اس کی جوانی چند اشروں میں ختم ہو جاتی ہے۔ اس جوانی کا بیشتر حصہ بھی رزق کمانے اور نیند کی نظر ہو جاتا ہے۔ انسان تو اتنا کمزور ہے کہ وہ زیادہ عبادت بھی نہیں کر سکتا۔ اس کا جسم روزانہ کئی گھنٹے کی نیند مانگتا ہے، غذا مانگتا ہے، بیماری میں آرام مانگتا ہے۔ اس کا بچپن اور شدید بڑھاپا عقل سے عاری ہوتا ہے۔ اسے اپنے پیٹ کا جہنم بھرنے کے لیے 8 گھنٹے مزدوری کرنا پڑتی ہے۔ انسانوں کی اکثری بہت زیادہ مضبوط قوت ارادی کی مالک بھی نہیں ہے۔ کبھی انسان نیکی کے راستے پر چلنے کا ارادہ کرتا ہے تو کبھی پھر پھسل جاتا ہے۔ جبکہ جن دوسری مخلوقات کا ذکر ہم پڑھتے آئے ہیں وہ ہمیشہ ہر وقت خدا کی تسبیح میں مصروف رہتی ہے۔ انسان کا تو جسم ہی ایسا ہے کہ اس کی ضرورتیں پوری ہی نہیں ہوتی۔ پیٹ کے اندر آنتوں میں گند بھرا ہوا ہے، کبھی بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے، کبھی شوگر بڑھ جاتی ہے۔ کوئی انسان کتنا ہی نیک اور کتنا ہی علم والا کیوں نہ ہو، اس سے غلطی پر غلطی سرزد ہوتی ہے۔ کبھی غصہ آ جاتا ہے، کبھی خود غرضی چھا جاتی ہے۔ انسان کے اندر اتنی خواہشات رکھی گئی ہیں، اپنی ذات کی ایسی شدید محبت رکھی گئی ہے کہ الامان الحفیظ ان حالات میں انسان سوچنے لگتا ہے کہ آخر میرے اس قدر کمزور اور ڈگمگاتے وجود کو پیدا ہی کس لیے کیا گیا ہے۔ اپنے غموں اور دکھوں کی دلدل میں پھنسا ہوا انسان آخر بے بس ہو کر رونے لگتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے اپنے رب سے، مالک کیوں مجھے پیدا کیا گیا ہے؟ صرف اور صرف دو میں سے ایک چننے کے لیے۔ سامعین، اس کا جواب صرف اور صرف دو میں سے ایک چننے کے لیے۔ دو میں سے ایک کیا ہے؟ وہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھا گیا تھا کہ اپنی اور اپنے اہل خانہ کی زندگی یا وقتی اذیت کی انتہا، مگر انسانی تاریخ میں ہمیشہ باقی رہنے والا اعزاز۔ یہ دو میں سے ایک چننا تھا، چھوٹا صحیح، مگر سب کی زندگیوں میں بھی دو میں سے ایک کا انتخاب بار بار پیش کیا جاتا ہے۔ اب فرض کریں کہ آپ وقتی راحت کا انتخاب کرتے ہیں تو ایک نہ ایک دن مرنا تو آپ نے بھی ہے نا۔ یہ دنیا تو ایک دھوکے کی جگہ ہے۔ دماغ میں کیمیکلز کے اخراج سے بڑا دھوکہ اور کیا ہو سکتا ہے، جو دنیا کی تمام لذتوں کی بنیاد ہے اور جس سے دن رات ہم سب گزارے جا رہے ہیں۔ ناظرین و سامعین، آپ دیکھیں کہ قرآن میں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے دنیا سوائے ایک دھوکے کے کچھ نہیں ہے۔ دنیا سوائے ایک دھوکے کے کچھ نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، سب یہی بات فرما رہے ہیں، دنیا سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ پھر یہ ہم کس ڈگر پر چل رہے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ٹاپک بہت اچھا لگا ہوگا اور میری بات سمجھ میں بھی آئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دنیا کے اندر بہترین سے بہترین اعمال کرنے کی توفیق دے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے، قبر کے عذابات سے بچائے اور دنیا کے دھوکے کے جال میں ہمیں پھنسنے سے محفوظ فرمائے۔ اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔